بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ آدمی کے لیے اتنا شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تم قیامت کے دن اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ جس نے اپنی دعاؤں میں تمام مومنین و مومنات کو شامل کر لیا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جب تو چاہے کہ لوگ تجھ سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو اور عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ جس کی اظہار ثانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرماتا ہے یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ کی مانند جبکہ ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔